ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے، ہمیں علامہ اقبال کا پاکستان چاہیے، سبز ہلالی پرچم والا پاکستان چاہیے۔ یہ ہمارے اسلاف نے، آباء و اجداد نے بنایا تھا، شیعہ سنی تمام مسلمانوں نے مل کر اس کو بنایا تھا، اور یہ مل کر ہی اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور اس کو چلا سکتے ہیں۔ مدتوں سے کوششیں ہوئی ہیں اس ملک کے اندر، گزشتہ 4 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزرنے کو ہے کہ اس قائد اعظم کے پاکستان کو، اس نیریٹو کو ہی بدل دیا جائے، یہ مسلم پاکستان نہ رہے، یہ مسلکی پاکستان بنا دیا جائے۔ تکفیر اسی لیے شروع ہوئی کہ جو آپ کے ساتھ جن کا تھوڑا بہت کوئی اختلاف ہے، آپ ان کی تکفیر کے قائل ہو جائیں، اور آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر کس کی تکفیر نہیں ہوئی۔ البتہ سب سے پہلے تکفیر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی، جو پاکستان بنانے کی تحریک کے رہبر اور لیڈر تھے، اور مفکر پاکستان، حکیم امت، شاعر مشرق علامہ اقبال کی بھی تکفیر ہوئی، انہیں بھی کفر کے فتووں سے نوازا گیا۔ یہ باقاعدہ ایک سوچ اور فکر تھی، یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان بنانے کے مخالف تھے، جو ان کی تکفیر کرتے تھے، ان کو کافر کہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر ان کی سوچ اثر پیدا نہ کر سکے، ان کے اندر اس کا نفوذ نہ ہو، کافر کہہ کر ان کو ایسولیٹ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور سے دوبارہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تکفیر کا۔ عوام کو، پاکستان میں بسنے والے پاکستانیوں کو آپس میں الجھایا جائے، لڑایا جائے، تکفیر کی جائے، قتل و غارت گری کی اس ملک کے اندر 70,000 پاکستانی مار دیے گئے، اور پتہ نہیں کتنے ہزار زخمی ہیں جو اپاہج ہو گئے۔ یہ اس ملک کے خلاف فتنہ تھا، جو اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان نہیں رہنے دینا چاہتا تھا، ایک مسلکی پاکستان۔ یہ پاکستان اس وقت باقی رہے گا جب مسلم پاکستان رہے گا، وہی پاکستان رہے گا جس طرح سے پاکستان کو بنانے والے اکٹھے تھے، پاکستان کے اندر بھی وہ اکٹھے رہیں گے اور لے کے بھی آگے بڑھیں گے اس کو تمام فتنوں کے مقابلے میں۔ لہٰذا پاکستان میں جب مشکلات پیدا ہوئیں تو اس وقت الحمدللہ کچھ عرصہ پہلے قیام پاکستان کے نام پر ایک ڈاکومنٹ بنایا گیا، جو بہترین ڈاکومنٹ تھا۔ قیام پاکستان ملک کے اندر سے تکفیریت کی جڑوں کو کھیڑ پھینکنے کے لیے، ایکسٹریمزم کا راستہ روکنے کے لیے، نفرتوں کو مٹانے کے لیے، جیو اور جینے دو کے اصول پر رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے، اپنے عقیدے کو چھوڑو مت اور دوسرے کو چھیڑو مت، اس سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے بہترین تھا یہ ڈاکومنٹ، اور اس پر مزید کام ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک ابتدائی سٹیپ تھا، ابتدائی قدم تھا جو بہت اہم تھا، جس پر تمام کے تمام مکاتب فکر کے جید علماء نے دستخط کیے، اس کو ریکگنائز کیا، اور اس کو ایک تقریباً قومی ڈاکومنٹ کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ لہٰذا ایسے کام کرنا جس سے اندرس پیدا ہو سوسائٹی کے اندر۔ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا، ہم ایسا قانون نہیں بنا سکتے کہ ہم دوسروں پر اپنی رائے ٹھونسیں اور وہ ہماری مرضی کے مطابق سوچیں اور اس پر عمل کریں۔ پاکستان کے آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، ہر کسی کو حق ہے جیسے وہ سوچتا ہے، جو اس کا عقیدہ ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزارے، اور دوسرے کو حق نہیں ہے کہ اپنی رائے ٹھونسے۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کوئی کسی کے اوپر جبر سے اپنا دین نہیں ٹھوس سکتا۔ ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، کسی کو زبردستی اس پر اپنی رائے ٹھونس کر اس کا عقیدہ نہیں بدل سکتے۔ قرآن نے کہہ دیا ہے، قرآن لاجک کی، منطق کی بات کرتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن کی بات کرتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض حساس مسائل ایسے ہیں جو اس طرح سے چھیڑے جاتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اندرس پیدا ہو اور مسائل کھڑے ہو جائیں۔ پنجاب اسمبلی میں ایک قانون پاس کیا گیا جس میں کمپلیٹلی اہل تشیع، ہمارے مشائخ، اولیاء اللہ کے جو گدی نشین ہیں مشائخ، ان کو
اور بہت سے اہل سنت علماء سے پوچھا ہی نہیں گیا، ڈسکس ہی نہیں کیا گیا، حتیٰ اسمبلی کے اندر بھی ایک کنسنسس نہیں پیدا کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر آج کل میرے خیال میں بہت کم لوگوں کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ کورم پورا ہو جائے گا، 100 کے قریب میرے خیال میں، اور 100 سے بھی کم لوگوں کو بلا کر اچانک جناب والا ایک ایسا قانون پاس کرانا جس کے بعد جس کا نتیجہ یہ ہے جی کہ آپ ہماری مرضی کے مطابق سوچیں گے، بولیں گے، لکھیں گے، اور ہم سے پوچھا بھی نہیں گیا۔ دیکھیں، ہم 2 مسلک ہیں پاکستان میں، مسلمانوں کے 2 مکتب ہیں، اہل سنت ہیں، اہل تشیع ہیں۔ ہم شیعہ رہتے ہوئے، اہل سنت رہتے ہوئے باہمی طور پر مل کر ہم رہ سکتے ہیں، جی سکتے ہیں، ہمارے باء و اجداد ایسے رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، مل کر پاکستان بنا لیا۔ ایکسٹریمزم کسی بات کا حل نہیں ہے، ایکسٹریمزم ختم ہونا چاہیے۔ اچھا، پاکستان کا آئین بنا ہوا ہے، قانون بنا ہوا ہے، 295 موجود ہے، 298 ہے، آپ کہتے ہیں جی کہ اہل بیت رسول کو رضی اللہ لکھیں گے، کیوں؟ ہم علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے ہیں، آپ رضی اللہ لکھیں، ہم علیہ الصلوۃ والسلام لکھیں گے، کیا جھگڑا ہے اس میں؟ ہم لکھیں گے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جو کہتے ہیں لکھیں۔ اس بل کی اصل ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ٹیچ کریں، آپ نے یہ لکھنا ہے، یہ بولنا ہے، یہ نہیں۔ ہاں، کسی طور بھی اہل سنت ہمارے مسلمان بھائی، اہل تشیع مسلمان بھائی، ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کرنا، اہانت کرنا، یہ جرم ہے، نہیں ہونی چاہیے، اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے، درست ہے۔ اور پہلے قانون بنے ہوئے ہیں، 295 بنا ہوا ہے، 298 بنا ہوا ہے، ہر چیز موجود ہے۔ لہٰذا اگر پاکستان میں پنجاب کی حکومت اہل تشیع علماء سے ملتی، ان کے ساتھ بیٹھتی، جی ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے نا مل کر یہ کام کر سکتے تھے اور چیزوں کو بہتر بنا سکتے تھے۔ قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، جو قانون موجود ہیں انہیں درست ان کی اپلیکیشن کی ضرورت ہے۔ ہم اس بل کو کمپلیٹلی مسترد کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین میں جو دی چیزیں وہ کافی ہیں، ان پر عمل ہونا چاہیے، اور اگر ضرورت ہے، اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، ان کے اس میں علماء موجود ہیں، شیعہ علماء موجود ہیں، بزرگان جو ایک مکتب کے عالم ہوں، جو پڑھے لکھے علماء ہوں، جو اپنا مذہب جانتے ہوں، اہل سنت کے ہمارے بزرگ علماء وہ موجود ہوں، یہ مل بیٹھ کر بات کریں، یہ بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل اور سیٹل کر سکتے ہیں، یہ انتہا پسندی کا راستہ روک سکتے ہیں۔ یہ بزرگ علماء یہ بیٹھے آپس میں، آپ ان سے ایڈوائز لیں، ان کی رائے لیں، ان سے مشاورت لیں، اگر کہیں قانون سازی کی ضرورت ہے تاکہ کہیں انریسٹ پیدا نہ ہو، بے چینی پیدا نہ ہو، کوئی یہ محسوس نہ کرے مثلا کہ آپ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں۔ آپ نے پہلے تکفیر کی، قتل و غارت گری کی، ہزاروں لوگوں کو مارا، دیوار سے لگاتے رہے، نہیں، اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آخر آسمان زمین پر گر رہا تھا، آپ نے کیوں مشورہ نہیں لیا؟ مجھے افسوس ہے چودھری پرویز الہی صاحب جو ایک منجے ہوئے پارلیمنٹیرین ہیں، تجربہ کار شخصیت ہیں، انہیں توجہ دینی چاہیے تھی کہ چند لوگوں کو چند لوگ اٹھیں اور جدھر مرضی پارلیمنٹ کو لے کے چلیں، جدھر مرضی حکومت کو لے کے چلیں، جدھر مرضی اسمبلی کو لے کے چلیں۔ کوئی عقل و شعور کی بات بھی ہوتی ہے، سمجھداری کی بات ہوتی ہے۔ ہمارا ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس ملک کو انتہا پسندی کی طرف جانے سے بچائیں، خدا کے لیے لوگوں کو دیوار سے نہ لگائیں، خدا کے لیے اس ملک کو مسلکی پاکستان نہ بنائیں، خدا کے لیے قائد اعظم کے پاکستان کو صفحہ ہستی سے نہ مٹائیں۔ ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے، یہ ہمارا نیریٹو ہے۔ علامہ اقبال کا پاکستان، یہ ہمارا نیریٹو ہے، اور اس راستے پہ چلیں گے تو پاکستان بچ جائے گا اور آگے بڑھے گا۔ یہ تو دشمن اژدہا کی طرح منہ پھاڑے کھڑا ہے، ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے۔ میں حیران ہوں، لگتا ہے فارغ لوگ ہیں، جن چیزوں کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے وہ قانون سازی ہوتی ہی نہیں ہے، اور جن کے لیے کیا کہتے ہیں کہ جو ایسی قانون سازی جو انریسٹ پیدا کرے، مشکلات کھڑی کرے، آپ فوراً کر لیتے ہیں۔ دیکھیں 100 بندوں کا کورم ہے، آپ کا 70-75 بندہ موجود ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اچانک بل پیش کر دیا اور آپ یس نو کرا لیتے ہیں، اور یہ کہہ کر کے جی یہ بنیاد اسلام اسلام کے اصول دین ہے، وہ اسلام کی بنیاد اسلام کے اصول دین ہے۔ باقی اصول دین کے علاوہ جو بھی ہو وہ فری چیز ہے، وہ اصلی چیز نہیں ہے۔ لہذا بنیاد اسلام وہ چیزیں ہیں
جو وہ اس کے علاوہ ہٹ کر ہے وہ بنیاد اسلام نہیں ہے. اسلام کے ساتھ ان کا تعلق ہو سکتا ہے, اسلام کی بنیادیں وہ نہیں ہیں. لہذا آپ نام اتنا خوبصورت رکھ کر ملک کے اندر ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتا ہے. محرم آ رہا ہے, خدا کے لیے اس ملک کے اندر ناامنی کا راستہ روکیں اور مشکلات کھڑی نہ کریں. یہ بل پاکستان کے آئین کے آرٹیکلز کے بھی خلاف ہے. 127 ہے, 227 اور تقریباً جی بنیادی انسانی حقوق کی جو گارنٹی ہے اس کے بھی خلاف ہے, مذہبی حقوق کی, اور 220 کے بھی خلاف ہے. آئین کے خلاف یہ بل بنایا گیا. لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے اسمبلی میں لوگ آئین بھی نہیں پڑھتے. جب آپ کا اور اب اس کے بعد 2010 میں سپریم کورٹ کے فیصلے بھی موجود ہیں. لہٰذا اس پہ انشاءاللہ ہمارے جو ماہرین قانون ہیں وہ ڈیٹیل پریس کانفرنس کریں گے اس کی آئین کے حوالے سے کیا اس میں مشکلات ہیں اور کن آئینی شکوں کی خلاف ورزی ہے. شکریہ.